قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں مقصد حیات کے بارے میں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ بالکل اختتام کے قریب ہیں ہم جی، اور پورا مہینہ مختلف موضوعات ہم ڈسکس کرتے رہے، تو آج میں نے یہ سوچا کہ اختتاماً جو ہے وہ ہم اس پر بات کریں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ دو آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے۔ پہلی آیہ مبارکہ، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا فرمایا مگر اپنی عبادت کے لیے، جس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ صحیح۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی، وہ ذات، خلق الموت، جس نے موت کو تخلیق فرمایا، والحیات، اور زندگی کو تخلیق فرمایا، لیبلوکم، تاکہ اس بات کی جانچ ہو کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ صحیح۔ یہاں پر ایکم اکثر عملا نہیں ہے، یعنی اس بات کی جانچ نہ ہو کہ تم میں سے عمل کس کا زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے والے تو اربوں فرشتے موجود ہیں، بلکہ اس بات کی جانچ ہو کہ تم میں سے عمل کس کا اچھا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمل اچھا ہو لیکن اس کی نیت خراب ہو تو اس عمل کا ثواب اٹھا لیا جاتا ہے فساد نیت کی وجہ سے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ تم میں سے اس بات کی جانچ ہو کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر رہا ہے۔ دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو جو فسادات ہیں ان میں سے ایک فساد یہ بھی ہے کہ پہلے تو ہم صرف دنیاوی امور میں فساد کیا کرتے تھے، اب دینی امور میں بھی ریاکاری آ گئی ہے، اور بعض اوقات ہم دینی معاملات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی بلکہ اس سے مقصود ذاتی مفادات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم پر یہ اللہ کا بڑا خاص فضل ہے کہ ہمارا معاش دین سے وابستہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کا معاش دین سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر بہت سارے فسادات آتے ہیں۔ آپ چندے کے معاملات میں، فنڈنگ کے معاملات میں، اپنے ذاتی معاملات میں راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور شیطان مالی مفادات کی بنا پر آپ کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر لمحہ و لحظہ ہم اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھیں اور بار بار اپنی نیت کو درست کر لیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کس کے لیے کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے، اللہ کو ہمارے بھوکا رہنے کی کوئی حاجت ہے؟ صحیح۔ پیاسا رہنے کی کوئی حاجت ہے؟ وہ تو مستغنی ہے۔ یا اس کے پاس کیا رزق کی کمی ہے کہ 11 مہینوں کا رزق تھا، 1 مہینے کا نہ تھا تو اللہ نے کہا روزے رکھو؟ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کا اگر ہم بجٹ دیکھیں تو عام مہینوں سے 2 گنا زیادہ آج کے زمانے میں بڑھ رہا ہے۔ یعنی عام مہینے میں اگر 50,000 روپے کا خرچہ ہے تو رمضان میں 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ فار ایگزامپل ایک چھوٹی فیملی کی بات کر رہا ہوں، تو اب جو اخراجات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہم اللہ کو نہ ہماری بھوک کی حاجت، اللہ کو نہ ہماری پیاس کی حاجت، پھر روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ تو قرآن میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس رمضان میں کیا ہمیں تقوی ملا؟ کیا ہمیں نمازوں کا ذوق ملا؟ کیا ہمیں نمازوں کا شوق ملا؟ کیا ہمیں عبادات میں رغبت ملی؟ اگر نہیں ملی تو پھر اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال کا ماہ رمضان بھی ہم سے رخصت ہو جائے اور ہم کما حقہ عبادات بجا نہ لا سکیں۔ تو جتنے ایام، جتنی ساعات، جتنے لحظات باقی رہ گئے اس میں اللہ کی عبادت کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی رمضان ختم نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ 27ویں شب آ چکی تو رمضان ختم ہو گیا۔ 27ویں شب کی اپنی فضیلت ہے، رمضان کی اپنی فضیلت ہے۔ جس طرح پہلے روزے پر فضیلت تھی عبادت کی، اسی طرح آج کے دن ہے، کل کے دن بھی ہوگی، اور اگر اللہ نے ہمیں ایک اور دن 30واں روزہ عطا فرمایا اس دن بھی وہ عبادت کی فضیلت موجود رہے گی۔ تو اس لیے عبادات کو کے ذوق و شوق کو قائم رکھیں، مقصد حیات کو ملحوظ نگاہ رکھیں، بار بار اپنی نیت کو درست کرتے رہیں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے اور صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔